اچھا پراچا صاحب، سب سے پہلے تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی، پچھلے سال میاں صاحب بھی 21 اکتوبر کو ہی پاکستان واپس پہنچے تھے، آج بھی 21 اکتوبر ہی ہے، اور یہ جو بڑا کام ہوا ہے، کوئی مماثلت ہے 21 اکتوبر کی کوئی مسلم لیگ نون کی خاص طور پہ سیاست کے ساتھ؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال پورا لگ گیا، پورا ایک سال لگ گیا۔ جو پرومس تھا کہ ہم ریفارمز لائیں گے اور عدلیہ سے ان ریفارمز کا آغاز ہو گیا۔ صرف 21 اکتوبر کی یہ بات نہیں کہ میاں صاحب آئے تھے، آج سینیٹر فیصل ووڈا کی برتھ ڈے بھی ہے، اور سینیٹر فیصل ووڈا صاحب نے کوئی 1 مہینہ پہلے مجھے کہا تھا میرے شو میں بیٹھ کے کہ ان کی جس دن برتھ ڈے ہوگی وہ آئینی ترامیم منظور کروا کے برتھ ڈے کا کیک کاٹیں گے۔ تو آج وہ یقینی طور پر یہ آن دی ریکارڈ بات ہوئی تھی ہماری، تو یقینی طور پر آج سینیٹر فیصل ووڈا صاحب جب شام میں اپنا برتھ ڈے کیک کاٹیں گے تو وہ اس پرومس کے ساتھ یا اس سوچ کے ساتھ کہ اچھا میں چونکہ انسٹرومنٹل تھا، میں متحرک تھا، اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ گزشتہ 2-3 دن سے جب یہ اجلاس سینٹ اور قومی اسمبلی کے بلائے گئے تو اس میں مسلسل وہ میڈیا سے بات بھی کر رہے ہیں سینیٹر فیصل ووڈا صاحب، کبھی وہ کہہ رہے تھے نمبرز بھی پورے ہیں اور نمبری بھی پورے ہیں ہمارے پاس۔ پراچا صاحب ویسے ویژولز میں تو ہم دکھا رہے ہیں انہوں نے نا برتھ ڈے کی جگہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیک کاٹ لیا ہے، صحیح ان کی کمٹمنٹ تھی اپنے برتھ ڈے پہ یہ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی۔ اچھا جس طریقے سے پراچا صاحب یہ آئینی ترمیم سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہو گئی ہے، حکمران کے لیے تو لگ رہا ہے ایک نیا سورج طلوع ہونے کی امید ہے، اور اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عدلیہ پر شب خون مارنے کے مترادف ہے یہ ترامیم کا پاس ہونا، تو آپ کی کیا ٹیک ہے اس سارے معاملے پر؟ اب بھی آپ جب یہ پورا پروسیس بتا اور دکھا رہے تھے تو میرے ذہن میں بھی ایک پروسیس چل رہا تھا کہ اس پاکستان کی عدلیہ نے 1954 سے لے کر جسٹس منیر والے کیس سے لے کر لا آف نیسیسٹی کی انوینشن سے لے کر انہوں نے ہر پاکستان میں جمہوریت کا راستہ روکا اور ہر حکومت جمہوری توڑی۔ جنید مرحوم کی حکومت ضیاء الحق نے توڑی، انہوں نے کہا اقدام تو غلط تھا لیکن وہ اب حکومت بحال نہیں ہو سکتی۔ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت توڑی گئی 1990 میں، اسحاق خان نے توڑی، انہوں نے عدالت نے اس کو دے دی۔ میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا، عدالت نے نہ صرف اس کو جائز قرار دیا، عدالت مین سپریم کورٹ، بلکہ ایک فرد واحد کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا۔ آگے چلتے جائیں، ثاقب نثار، چودھری افتخار، انہوں نے کیا رنگ نہیں کھیلے، کیا گل نہیں کھلائے۔ 1973 کا آئین متفقہ آئین بنا تھا، اس میں یہ نہیں تھا کہ ججز اپنے آپ کو ترقیاں بھی دیں گے، ججز اپنے آپ کی تعیناتیاں بھی کریں گے، ججز اپنے آپ کی تنخواہیں بھی بڑھاتے رہیں گے، ججز اپنے آپ کی پرکس بھی بڑھاتے رہیں گے، بلکہ وہ پارلیمان کے تھرو ہونا تھا۔ میں آپ کے ناظرین کے لیے ہسٹری یاد دلا دوں، 23 مارچ 1996 کو ایک فیصلہ آیا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے فیصلہ دیا، جسے ججز کیس کہا جاتا ہے۔ الجہاد ٹرسٹ میں وہاب الخیری کی پٹیشن تھی، اس پہ عدلیہ نے از خود یہ فیصلہ کر دیا کہ اب جی سینئر موسٹ جج جو ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنا کرے گا۔ پارلیمان جب ملک کے عوام کی منتخب ہے اور یہ ایک کمیٹی 12 رکنی کمیٹی جو کہ چیف جسٹس کا تقرر کرے گی، وہ پارلیمان کے اندر سے ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اپارا سے یا سپر مارکیٹ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تعیناتی کریں گے چیف جسٹس کی، اور اس میں 8 قومی اسمبلی کے ارکان، 4 سینٹ کے ارکان ہوں گے، اور جتنی ریپرزنٹیشن ہوگی پارلیمنٹ میں وہ اسی کے تناسب سے اس کمیٹی میں شامل کیے جائیں گے۔ تو یہ پارلیمان آج پہلی بار کم از کم عدلیہ کی اصلاحات کے حوالے سے مجھے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد پارلیمان امپاورڈ نظر آ رہی ہے کہ جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام کی نمائندگی پارلیمان میں ہے اور پارلیمان سپریم ہے۔ اگر اس پرنسپل کو مان لیا جائے آئین کے آرٹیکل 7 کے تحت تو پھر اس کا تو سنیچ کیا گیا تھا پارلیمان کا۔ بالکل، اور وہ اب اختیار واپس آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ شوکت پراچا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری
کافی میچور دکھائی دیے. ان کی کل جو تقریر تھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں, اگر وہ کسی نے سنی ہو تو اس میں انہوں نے یہ ہسٹری کا تو ذکر کیا ہی ہے, تنقید کا نشانہ بنایا ہی ہے. افتخار چودھری کی عدلیہ کو انہوں نے کالے سانپ سے تشبیہ دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات انہوں نے کی, اور وہ یہ تھی کہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ایک خاص سپیس ملا کرتا ہے جس میں انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے, اور وہ خاص سپیس اس بار پہلے سے کہیں کم تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار پولیٹیشنز اس تھوڑی سی سپیس میں کتنا بہتر کھیل پائے؟ دیکھیں, وکٹری ہیز مینی فادرز. اب 26ویں ترمیم منظور ہو گئی تو یہ ساری پولیٹیکل پروسیس سے ہوا. پہلے جو اوریجنل مسودہ تھا, پہلا مسودہ تھا, بقول مولانا فضل الرحمان سے ہم نے اس کو مسترد کر دیا. اگر ہارڈ لائن بیٹھ کے حکومت بھی ہارڈ لائن لے لیتی اور مولانا فضل الرحمان بھی ہارڈ لائن لے لیتے اور پی ٹی آئی بھی کم از کم اس خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کرتی, تو شاید یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہی نہ ہوئی ہوتی یا اس کی کچھ شکل اور ہوتی. جب پی ٹی آئی مسلسل خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھتی رہی تو وہ ٹون ڈاؤن کرانے کے لیے بیٹھتے رہے, ان کے سجیشن کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے. اور خود بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ایک حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہ ہم نے اس ترمیم میں جو مجودہ تھی اس وقت, اس میں جو ناپسندیدہ ایلیمنٹس تھے ہم نے مولانا فضل الرحمان کی واسط سے ان کو نکلوا دیا. سو پی ٹی آئی کا انپٹ بھی آ گیا. مولانا فضل الرحمان کل بھی رات کو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جب یہ سینٹ میں پاس ہو رہی تھی تو بار بار ان کی ترامیم شامل کی جا رہی تھی اور باقاعدہ وہ 2/3 میجورٹی سے پاس کی جا رہی تھی. بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے انہوں نے چکر لگائے, بار بار مولانا صاحب کے گھر جا رہے ہیں, پھر میاں نواز شریف شہباز شریف سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور جس کا برملا اظہار بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گزشتہ رات اپنی تقریر میں کیا کہ اس کا اگر کریڈٹ جاتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو آپ نے پولیٹیشینز کی بات کی, کہیں کمپرومائز ہوا, کہیں کسی کا ڈرافٹ مسترد ہوا, کہیں کسی کے ڈرافٹ میں امینڈمنٹس آئیں, اگر سب لوگ اپنی ایگو اور ناک کو اونچا کر کے بیٹھ جاتے تو شاید پھر یہ ترمیم یا ہوتی نہیں یا اس شکل میں نہیں ہوتی. اس لیے جو لمیٹڈ سپیس تھی اسی میں انہوں نے بڑا اچھا پلے کیا. ٹھیک ہے. اچھا پراچا صاحب, جو بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو پارٹی ہوگی, جو پارلیمانی پارٹی بنائی جائے گی, اس کمیٹی میں جو آپ کی جتنے تناسب آپ کا ہے پارلیمان میں, آپ کی جتنی نمائندگی ہے اس کے مترادف ہی آپ کی ریپرزنٹیشن ہوگی. تو سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اس کے منظور ہونے کے بعد آئینی ترمیم کے اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد پی ٹی آئی تو بطور سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں وجود ہی نہیں رکھتی, پھر جبکہ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کو مانا نہیں تھا. اس صورت میں کوشچن پھر بنتا ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں ہم متناسب نمائندگی کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں متناسب نمائندگی کیا اسے ملے گی؟ کیونکہ قانونی طور پر تو وہ ایک پارلیمانی پارٹی ہے ہی نہیں. کیا پھر مولانا فضل الرحمان, اچکزئی صاحب اور دیگر جو چھوٹی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو اس کمیٹی میں شامل کیا جائے گا, یا پھر پی ٹی آئی کو کوئی راستہ دیا جائے گا کہ نمائندگی کے لیے؟ دیکھیں, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا 12 جولائی والا, اور پھر اس میں 13 اگست کو وضاحتی فیصلہ بھی آیا اور ایک پرسوں بھی فیصلہ وضاحتی آیا یا ریمائنڈر آیا اس کا. اس کے بعد قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن کو ڈسپلے کیا گیا دوبارہ, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی نے رحیم یار خان کی سیٹ جیتے تھی قومی اسمبلی کی, تو اس میں دوبارہ پارٹی پوزیشن دکھائی گئی اور اس میں سنی اتحاد کونسل کے 80 ارکان دکھائے گئے. یہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی نے رحیم یار خان کی نشست جیتی, تو اس کے بعد قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ چونکہ وہ پارٹی پوزیشن دکھائی جاتی ہے تو سنی اتحاد کونسل تو ایگزسٹ کر رہی ہے, اور اسی لیے جب یہ 12 رکنی کمیٹی بنے گی جس میں 8 قومی اسمبلی اور 4 سینٹ کے ارکان ہوں گے, تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یقینی طور پر ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی, کیونکہ متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت یہ کمیٹی بننی ہے. اب اس میں ایک اور بھی سوال کیا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے یا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ جی یہ عدلیہ میں حکومت کو مداخلت کا اختیار مل گیا. آج بھی اعتراضات لگے ہوئے ہیں.
पार्लिमान की कमेटी है, पार्लिमान की कमेटी में मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रात को वोट दिया, लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की साइड पे हैं? नो। क्या मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त वजारतों में बैठे हैं? नो। क्या मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के हर इकदाम की ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं? नो। रात को भी उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई खान साहब के साथ होने वाली सख्तियों की मैं मजम्मत करता हूँ। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना मौकफ भी रखती हैं और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ इस्लाहात जैसी अहम लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ती हैं, तो सियासी जमातें अपना किरदार अदा करती हैं। बिल्कुल।